अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं। सुहेल आफरीदी इमरान खान साहब से मिलने गए लेकिन नाकाम लौटे और उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन वापसी जाते हुए उन्होंने जो जुमला कहा वो बड़ा ट्रेंड सेट कर गया। क्यों ऐसा हुआ आपको बताते हैं। उनकी तफसीलात, कैबिनेट में क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर भी बड़ी चहमगोइयाँ थी। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज जी मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और बड़ी बड़कें सड़कें लगाई हैं। तो मौलाना की भी ज़रा सियासत का जायज़ा लेंगे और फिर ये भी आपको बताएंगे कि आज का दिन बड़ा अहम है। क्या कोई नई तहरीक की दाग बेल डलने जा रही है, क्या कोई तहरीकी मोड जो है वो ऑन होने जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हुए हैं उसके हवाले से भी आपको बताएंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी खान साहब के मैसेज की और आज के दिन के हवाले से। तो कुछ यूं है किस्सा कि इमरान खान साहब ने ऑलरेडी कहा था कि जो एक टीएलपी के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, जो ऑपरेशन किया गया और जिसपे उनको खदशा है कि बहुत सी हलाकतें भी हुई हैं, तो इमरान खान साहब उसी को लिंक कर रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों में जो कुछ हुआ है, 9 मई का वाक़या हो, 26 नवंबर हो, आज़ाद कश्मीर में हलाकतें हुई हों या फिर अब मुरीद के का जो सानिया पेश आया है, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी ये सब इसके अंदर रियासती ताकत को जिस तरह बेदरेग निहत्ते लोगों पर इस्तेमाल किया गया है, ये काबिल मज़म्मत है और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को हिदायत की कि जी आपने एहतजाज करना है। तो आज पहला इस सिलसिले में जो एहतजाज है वो होने जा रहा है। उस वक्त मैं इसलिए पहला कह रही हूँ क्योंकि जो नए वज़ीर आला हैं उनकी तब्दीली के बाद ये पहला एहतजाज है और मुझे बज़ाहिर ये लगता है कि ये एहतजाज काफ़ी मौसर होगा। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से पीटीआई बहुत डिवाइडेड थी और कभी भी कोई एहतजाजी कॉल पर वो जोश जज्बा जो एक रिवायती तौर पर केपी में नज़र आता था वो दिखने में नहीं आ रहा था। इवन जो आखिरी जलसा अली अमीन गंडापुर साहब के वज़ीर आला होते हुए हुआ, आपको पता है वो कितना कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया कि उन्होंने किस कदर ख़राब जगह का इंतखाब किया और उस पर इमरान खान साहब भी काफ़ी बरहम हुए थे। तो बहरहाल पार्टी डिवाइडेड थी, मुख्तलिफ लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो एहतजाज वो इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहा था जो इमरान खान साहब चाहते थे। अब इस मौके के ऊपर ये जो एहतजाज, बुनियादी तौर पर मैं इसको ये नहीं कहूँगी कि ये टीएलपी की हिमायत में एहतजाज है। बुनियादी तौर पर मैं कहूँगी कि ये इमरान खान साहब इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और उसमें चाहे वो किसी के साथ भी हो रही हों, वो उन तमाम वाक़यात के हवाले से ही बात कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में जुम्मे के बाद ख़ास तौर पर ये कहा गया कि रैलीज़ निकाली जाएंगी और ये सिलसिला जारी रहेगा। तो केपी में जुनैद अकबर साहब ने वाज़ेह तौर पर इसकी अनाउंसमेंट की कि इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर रैलीज़ का ये सिलसिला शुरू किया जाएगा और हर जगह पर हर हल्के में रैलीज़ निकाली जाएंगी। और उसके बाद जो नए वज़ीर आला हैं उनकी तरफ से एक वीडियो बयान भी जारी किया गया। उन्होंने भी हिदायत की है कि जिस तरह तंजीम आपको लोकेशंस बता रही है और जिस तरीके से हिदायत मिल रही हैं उसके ऊपर आप सब ने लब्बैक कहते हुए बाहर निकलना है। और जनाब लब्बैक कहने का मतलब ये नहीं कि वो तहरीके लब्बैक वाला लब्बैक, यानी उसके ऊपर जो है कॉल के ऊपर आप लोगों ने बाहर निकलना है। तो अब एक एक्टिविटी ये होगी और मुझे लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इसलिए हो सकती है कि इस इत्तेहाद के पास इस बाद और इस तब्दीली के बाद ये पहली एक्टिविटी है। मैं ये भी समझती हूँ कि जो सुहेल आफरीदी हैं उनके आने के बाद अगर इसी तरह ये सिलसिला इत्तेहाद का जारी रहा पीटीआई की तरफ से, तो सुहेल आफरीदी एक नई तहरीक या आप कह सकते हैं कि तहरीक में नई जान ज़रूर डाल सकते हैं। उसकी बुनियादी तौर पर मैं आपको वजूहात बता देती हूँ। एक तो पहली वजह ये कि वो वो खुद कहते हैं कि मैं एहतजाजी सियासत का चैम्पियन हूँ। तो वो खुद सारी ज़िंदगी ज़ाहिर है उन्होंने ग्राउंड लेवल के ऊपर काम किया है, ख़ुद वर्कर रहे, ख़ुद एहतजाज किए हैं, तो वो इन चीज़ों को अच्छे से समझते भी हैं। ख़ुद भी जज्बाती हैं इमरान खान साहब के लिए, तो ज़ाहिर है उस वजह से भी एक एलिमेंट है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि अब उनके पास एक गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि उनको बैक वक्त 3 पोर्शंस की हिमायत हासिल है। पहली चीज़ तो ये है कि जो पीटीआई उनकी जमात है, ज़ाहिर है उनके जितने भी कारकुन हैं, चाहे वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से हों, किसी भी एज ग्रुप के हों, उनको ज़ाहिर है कि हिमायत हासिल हो गई, ज़ाहिर है कि वो एक ओहदे पे हैं।
दूसरा, उनको स्टूडेंट्स की हिमायत हासिल हो गई है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ISF के नौजवानों की बड़ी तादाद जो है वो उनके साथ बिल्कुल अपने आप को जोड़े हुए है, और उसके आप मनाजिर देख रहे हैं भाई, बार बार देख रहे हैं कई दिनों से। तो कहने का मकसद ये कि उन्हें अब एक्स्ट्रा एक जो पावर मिली है, एनर्जी बूस्टर मिला है, वो मिला है नौजवानों की तरफ से, जो उनको सपोर्ट मिली हुई है। और तीसरा जो उनका प्लस पॉइंट है वो ये कि उनका ताल्लुक चूँकि कबायली इलाकों से है, कबाइल से हैं, तो कबायली अमायदीन की हिमायत भी उन्हें हासिल है। तो ये 3 तरह की उन्हें सपोर्ट्स हासिल हैं, जो कि एक बिल्कुल अनयूजुअल सिचुएशन है। तो मेरे ख्याल से कि अगर किसी भी एहतजाज में ये तीनों जो पोर्शंस हैं, यानी PTI की भी पूरी ताकत लग रही हो, कबाइल भी साथ खड़े हुए हों, स्टूडेंट्स बाहर निकल आएँ, तो ये एक बहुत मैसिव तहरीक जन्म ले सकती है अगर इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने में और इसी तरह इत्तेहाद का मुजाहरा करने में ये लोग कामयाब रहे। तो ये एक तो मुझे लगता है कि ये पहली एक्टिविटी है, इसमें आपको देखते हैं कि क्या कुछ दिखाई देता है। इसके अलावा इमरान खान साहब का जो आज का सारा शेड्यूल था, उसके ऊपर भी मैं आपको बता दूं कि चूँकि अलकादिर में तो समात नहीं हुई, तोशा खाना में समात जब ख़त्म हुई तो आके ये हैरत अंगेज़ ख़बर बताई गई कि अब जो अगली समात है वो 29 अक्टूबर को होगी। अब ये इस लिहाज से बड़ी हैरान कुन ख़बर थी कि कहाँ ऐसा लग रहा था कि आज सज़ा सुनाएंगे, कल सज़ा सुनाएंगे, बस अभी ये केस मुकम्मल हो और अभी सज़ा हो जाए, लेकिन कहाँ इतने दिनों की, 15 दिन के बाद की जो है वो डेट डाली जा रही है। तो ये ऐसे मत समझें आप कि एकदम कोई उनको ये लगा कि नहीं जी हमने आराम से केस चलाना है। वजह इसकी बड़ी साफ नज़र आ रही है। अलकादिर की भी समात इन्होंने मुलतवी इसीलिए की है क्योंकि इन्हें पता था कि तोशा खाना की समात को अब ये आगे लेके जा रहे हैं, और मुझे तो इसकी जो वजह समझ में आती है वो कुछ और नहीं सिवाय इसके कि फ़िलहाल ये एक कम्युनिकेशन गैप डालना चाह रहे हैं। उन्हें पता है कि नया वज़ीर आला आया है, वो मिलना भी चाहता है, उसके लिए हिदायत भी होंगी, और नई आगे जो इस वक्त सिचुएशन है ख़ास तौर पर पाक अफ़गान बॉर्डर के हवाले से, ऑपरेशन के हवाले से, और जो इंटरनली भी एहतजाजी सियासत के हवाले से भी, तो इन तमाम चीज़ों पर वो चाहते हैं कि एक कम्युनिकेशन गैप रहे और नए वज़ीर आला इमरान खान साहब से मुलाकात ना कर सकें और फिर उनको उनकी हिदायत किसी के थ्रू भी ना मिल सकें। समझ रहे हैं आप कि उनकी तो मुलाकात जो रोकी सो रोकी है, लेकिन ज़ाहिर सी बात अगर कोई केस के सिलसिले में भी जाएगा तो कुछ ना कुछ हिदायत तो उन तक पहुँच ही जाएंगी। तो इसलिए मुझे तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि एक टोटल जो है वो आप कह लें कि राब्ता मुनक़ता किया गया है और इसीलिए ये जो समातें हैं इनको इतना आगे बढ़ाया गया है। मेरी समझ में तो यही बात आ रही है, इसके अलावा वरना कोई वजह नहीं है कि एक सज़ा जो तैयार की हुई है उन्होंने उसको क्यों वो डिले करेंगे। तो सुहेला अफरीदी जो हैं वो जब गए भी अडयाला, उन्होंने वहाँ पे काफ़ी घंटे गुजारे, बाहर रोड पे वो बैठे रहे, कारकुनों के साथ खुद सेल्फियाँ बनाते रहे। तो वो जो एक उनका पहले भी स्टाइल रहा, पहले भी वो कई दफ़ा अडयाला आए और जिस तरह से वो कारकुनों में घुल मिल जाते थे, जिस तरह से उनकी एक एक्टिविटी वहाँ पे रहती थी, तो वो वहाँ पे मौजूद रही, लेकिन उनकी मुलाकात बहरहाल नहीं हुई। और फिर उनसे जब मीडिया से थोड़ी बहुत गुफ्तगू हुई, जो वहाँ पे लोग डिजिटल मीडिया के भी खड़े हुए थे, तो उन्होंने 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की। पहली बात तो उन्होंने ये की कि देखिए हम तो आइन और क़ानून के मुताबिक रिक्वेस्ट करके बाकायदा इन्फॉर्म करके आए हैं और इस उम्मीद के साथ आए थे कि हमारी मुलाकात हो जाएगी, लेकिन अगर इसी तरह इन्होंने मामला रखा तो फिर हमें मजबूरन एहतजाज के अलावा कोई और रास्ता नज़र नहीं आएगा। तो ये उन्होंने पहला इंडिकेशन ये दे दी कि जी हमें मजबूर ना करें एहतजाज करने पर। दूसरी जो उनकी इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि जी जब उनसे पूछा गया कि जी आप कैबिनेट कैसे बनाएंगे, क्योंकि बड़ी ये खबर आ रही है कि जी कैबिनेट जो है वो आपको शायद इमरान खान साहब गाइड करेंगे या कोई और गाइड करेगा, बल्कि ये भी एक खबर थी आज कि जी कोई एडवाइजरी काउंसिल बनाई जा रही है उनके लिए। तो उन्होंने इसके ऊपर साफ कहा कि ये फेक न्यूज़ है जी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मैं वज़ीर आला हूँ तो कैबिनेट भी मैं बनाऊँगा, और ज़ाहिर है कि मैं इमरान खान से मुशावरत ज़रूर करना चाहता हूँ, लेकिन इमरान खान साहब से चूँकि उनकी आज मुलाकात नहीं हो पाई तो उनकी तरफ से उन्हें पैगाम आज यही पहुँचाया गया कि आप अपनी चॉइस से, अपनी आज़ादी से जिसे चाहें काबीना में शामिल करें। ख़बरें ये हैं कि इमरान खान साहब ने गालिबन 2 लोगों के बारे में उन्हें कहा है कि उन्हें आप साथ रखें, टीम का हिस्सा रखें। एक तो मुज़म्मिल असलम साहब हैं जो मुशीर ख़जाना है, और दूसरा बहुत से लोगों का ख्याल है कि बैरिस्टर सैफ की बात हो रही है। अब बैरिस्टर सैफ जो है वो काफ़ी एक कॉन्ट्रोवर्शियल किरदार है और PTI के बहुत से लोग उनको पसंद भी नहीं
کرتے اور وہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ وہ ان کا حصہ رہیں، کیونکہ وہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں اور انہی کی زبان بولتے ہیں آگے، اور اکثر وہ اہم معاملات کے اوپر اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دے جاتے ہیں جہاں پہ ایون نقصان بھی ہوتا ہے اور اس کو کوئی اون کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. تو بیرسٹر سیف کو کوئی اون تو نہیں کر رہا ہوتا، لیکن پھر بھی نہ صرف یہ کہ وہ کیبنٹ کا حصہ رہتے ہیں بلکہ وہ عمران خان صاحب سے بلا روک ٹوک ملنے بھی چلے جاتے ہیں، بہت سی کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے. اچھا، مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو عمران خان صاحب نے کوئی اس لیے نہیں ان کو بیرسٹر سیف کو بیچ میں رکھا ہوگا کیونکہ وہ بہت قابل ہیں اور بڑا کوئی کے پی عوام کے لیے پرفارم کر رہے ہیں یا کوئی پارٹی کے بڑے لائل ہیں اور بڑی کوئی قربانیاں دے رہے ہیں، ایسی تو کوئی ان کی پروفائل نہیں ہے. لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ لوگ اس لیے بھی رکھے جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کی کمیونیکیشن تو ہوتی ہے نا، کوئی میسج تو آنا ہی ہے، بے شک لڑائی کا ہی کوئی میسج آنا ہو، کوئی دھمکی ہی آنی ہو، کوئی ڈیل ہی آنی ہے، کچھ بھی آنا ہے تو وہ میسنجر تو ایک ہوتا ہے نا. تو پھر ایسے لوگوں کو بھی بیچ میں کہیں نہ کہیں آپ نے ساتھ رکھنا ہوتا ہے جو میسنجر ہوتا ہے. دیکھیں، ایک واحد وہ شخص ہے جو بلا روک ٹوک آ سکتا ہے، تو کیوں آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے وہ بھی نہ مل سکے اور وہ بالکل ہی تنہائی میں چلے جائیں؟ تو میرا خیال سے کہ عمران خان صاحب انہیں سمجھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ان کے کہاں کہاں رابطے ہیں اور کیوں ہیں، اور انہوں نے یہ سب جانتے بوجھتے بھی انہیں خود اس میں رکھا ہوا ہے. اور اگر وہ اگلی کیبنٹ میں بھی ہوتے ہیں تو مجھے کوئی خاص حیرانی بھی نہیں ہوگی اس کے اوپر. باقی ان کے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑ رہا ہے، وہ کیا ان کو چیف منسٹر کو روک سکتے ہیں کسی کام سے، کسی بات سے؟ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ وہاں پہ ہیں بھی. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سے ان کے جو بیانات ہوتے ہیں اس کے اوپر پھر وہ بعض اوقات لوگ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ عمران خان نے پتہ نہیں کہا ہے یا نہیں کہا اور اس طرح کی بات. تو بھائی وہ تو کہیں نہ کہیں سے کنفرمیشن آئی جاتی ہے، ان کی بہنیں بھی بتا دیتی ہیں، کوئی نہ کوئی آئی جاتی ہے چیز کہ اصل بات کیا ہوئی ہے. تو خیر، قصہ مختصر یہ کہ وہ انہوں نے کہا کہ جی اپنی کیبنٹ تو میں خود بناؤں گا. اور تیسری جو بات ان سے پوچھی گئی کہ جی آپ نے جھنڈا کیوں اتار دیا، قائد اعظم کی تصویر بھی اتار دی، جھنڈا بھی پاکستان کا ہٹا کے پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا دیا، یہ وہ. تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ جی ان کو صرف نوٹوں کے اوپر ہی صرف قائد اعظم کی تصویر دکھتی ہے، ورنہ تصویر تو وہاں موجود تھی. ایک جو آخری بات انہوں نے کی وہ بڑی دلچسپ تھی اور وہ کافی ٹرینڈ بن گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کی کوئی آپ نے کوشش کی ہے ملنے کی تو کیا آپ کو پتہ چلا ہے، تو انہوں نے کہا جی مجھے شہباز شریف صاحب نے فون کیا اور انہوں نے مجھے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مبارکباد دی. تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور میں نے کہا کہ اگر آپ مجھے کوئی فیور اس پہ کرنا ہی چاہتے ہیں، مبارکباد دے ہی رہے ہیں، تو میری ملاقات کروا دیں عمران خان صاحب سے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے جواب دیا. اب یہ جواب بڑا مزیدار تھا ان کا. انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں. اور یہ اب جو بات ہے یہ بہت فنی بھی ہے اور یہ سمجھ نہیں آتی ویسے اس طرح کی بات پہ بندہ روئے گا سے، کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ عجیب اس وقت روایت ہے کہ جو چیف ایگزیکٹو ہے اس کو بھی کسی سے پوچھنا پڑتا ہے کہ ہاں بھائی ملاقات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، کروا دیں یا نہ کروائیں. تو افسوس کی بات ہے کہ ہمارا جو ملک کا نظام ہے وہ اس طرح کا ہو چکا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ کتنا بے اختیار ہے اور کسی سے پوچھ کے چلتا ہے. اور اس بات کے اوپر بھی کافی ٹرینڈ بنا اور پھر سب نے مختلف ان کے اوپر جو ہے وہ کافی ظاہر ہے تنقید بھی کی، مذاق بھی اڑایا کہ وزیر اعظم کی یہ حیثیت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ایک ملاقات تک کی اجازت نہیں دے سکتا. تو بہرحال جو ان کا انتظار تھا وہ رائیگاں گیا اور ناکام وہ واپس چلے گئے، کے پی ہاؤس چلے گئے. اور ابھی تک کی خبر یہی تھی کہ ان کو نہیں ملنے دیا گیا اور فی الحال شاید آگے چند دن مزید نہیں ملنے دیا جائے گا. اس بات کے اوپر جنید اکبر صاحب نے ایک ٹویٹ بھی آج کیا اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر آپ نے یہی روش رکھی کہ آپ نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرنا، ہماری ملاقات نہیں کروانی، تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. اگر وفاق چاہتا ہے کہ کے پی حکومت ان سے مختلف معاملات پر تعاون رکھے، ہماری تعاون درکار ہے، تو پھر ہمارے ساتھ بھی تعاون کیا جائے، ہماری ملاقات کروائی جائے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ان کی طرف سے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے. اچھا، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جو گفتگو آج سامنے آئی ہے اس میں جو علیمہ خان صاحبہ انہوں نے تو کیسز کے حوالے سے ریویل کیا اور کہا کہ اب ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے فردر اس بات کے لیے کہ جو القادر ٹرسٹ ہے اس کی سماعت کر کے کم از کم ضمانت فوراً دی جائے. تو دوسری طرف نورین خانم صاحبہ نے عمران خان صاحب کا پیغام پہنچایا اور انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ احتجاج والی بات انہوں نے دوبارہ ریپیٹ کی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی ان کے لیے بھی انہوں نے میسج دے دیا. اچھا، اس کے علاوہ جی جو امپورٹنٹ بات ہے یہ آپ کو بتائیں کہ اب
لگ ایسا رہا ہے کہ اوور آل ایک احتجاجی موڈ جو ہے وہ آن ہو رہا ہے. تو ایسے میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اپنا حصہ لینے کے لیے جو ہے فوراً میدان میں آ چکے ہیں. آج انہوں نے جی مفتی محمود کانفرنس سے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جی میں اب بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم یہ جعلی پارلیمنٹ جو ہے اس کو بالکل ٹھوکر پہ رکھتے ہیں جوتے کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ہم اسلام آباد ہمارا منتظر ہے, اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ جی ہم اصول اور اخلاق کی سیاست کرتے ہیں. تو مجھے تو ہنسی آ رہی تھی ان کی باتیں سن کے کہ ایک طرف وہ جعلی بھی کہتے ہیں پارلیمنٹ کو, پھر وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جی ان کو وزیر اعلیٰ ان کے بھائی کو بنا دیا جائے, وزارت اعلیٰ توڑ کے بندے چاہے انہیں مل جائے لیکن مل جائے صحیح, اور پھر کہتے ہیں کہ جی میں اصول اور اخلاق کی سیاست کی بات کرتا ہوں. بھائی مولانا صاحب آپ اصول اور اخلاق نہیں, معذرت کے ساتھ آپ وصول اور نفاق کی سیاست کی بات کرتے ہیں. ہر موقع پہ آپ کی سیاست میں منافقت کا ایک ایلیمنٹ نظر آتا ہے. آپ کہتے یہ ہیں کہ جی یہ جعلی ہے, ہم ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے, یہ حکومت ہی صحیح نہیں. دوسری طرف آپ جا کے ہر وہ کام کرتے ہیں جس میں آپ اس حکومت کو فائدہ پہنچاتے ہیں. تو کیسے آپ کی بات کو کوئی بلیو کرے کہ آپ جو ہے وہ واقعی جمہوریت کے لیے کوئی خدمات انجام دینا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے آج ایک بات یہ ضرور کی کہ افغانستان میں جو مسائل ہیں اس وقت افغانستان اور پاکستان کے درمیان, تو اس کو وہ ثالثی کرنا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ کردار ادا کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک ان کی طرف سے آج ان کی طرف سے بھی یعنی آ گیا. اب تھوڑی سی بات میں کر لیتی ہوں ذرا ٹی ایل پی کے حوالے سے بھی, لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں اعظم نذیر تارڑ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ہارون رشید صاحب وہ جیت گئے ہیں, اور یہ جیتنا ہی تھا. بڑی بڑی گرانٹس اور پلاٹس اور پتہ نہیں کافی سنا ہے وکلا کو لائسنس ملے ہیں. تو جی اس وجہ سے ظاہری سی بات ہے ہر کسی کو جیب پیاری ہوتی ہے, تو جناب یہ جیت گیا. اور دوسری اس کی ویسے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو حامد خان گروپ ہے وہ اب اس طرح اپنا اثر و رسوخ قائم نہیں کر پا رہا. جو ان کے پاس نظریہ تھا اس کو اس طریقے سے وہ زور دے کے لوگوں تک پہنچا نہیں پائے, اور اسی وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی جو ایک بار کی سیاست ہے اس میں وہ اتنا دم خم اب دکھائی نہیں دے رہا. تو بہرحال اس سے فرق کیا پڑے گا, جب اگر ہوتے بھی ان کے بھی جیت جاتے تو تب بھی کیا ہو جاتا, جو ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے. اور یہاں تو جیتے ہوئے لوگ بھی بدل جاتے ہیں, ایمان بدل جاتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اب 26ویں ترمیم تو جیسے تیسے جو پڑی ہوئی ہے وہ تو گلے پڑی ہوئی ہے. اب 27ویں ترمیم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, تو انہیں یہ بے فکری ہو جائے گی کہ جناب کوئی بارز میں سے کوئی وکلا میں سے کھڑا ہو کر کسی پریشانی کی وجہ نہیں بنے گا. تو رام ہی رام اور چین ہی چین ہے ہر طرف. اب جو ٹی ایل پی والا معاملہ ہے اس کے اوپر 2-3 اہم باتیں ضرور ہیں جی. ایک تو جناب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کریک ڈاؤن ہوا, سیل ہوئی مساجد اور یہ تمام چیزیں, اور اب بین کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو آج محسن نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی آ کے ایک پریس کانفرنس کی, اور واقعے کے 2-3 دن بعد آ کے عطا تارڑ صاحب محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جی سب جھوٹ بولا جا رہا ہے, کچھ ہم نے وہاں پہ طاقت کا استعمال کیا ہی نہیں, ہم نے ان کے خلاف کارروائی ضرور کی ہے جو کہ گھروں کے اوپر سے دکانوں کے اوپر سے گولیاں چلا رہے تھے, جنہوں نے پولیس والوں کے اوپر گولیاں چلائیں صرف ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. باقی ہم نے سڑک خالی کروائی اور اس کے اوپر ہم مبارکباد بھی دیتے ہیں, اور قابل ستائش ہے ان کی کارروائی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی, اور ہم جی یوم تشکر بھی منا رہے ہیں اور یہ وہ. تو سارے کا سارا انہوں نے اس طرح کا ورژن دیا کہ جیسے وہاں پہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے. لیکن اب یہ ساری دنیا جو ہے وہ حقیقت جانتی کہ وہاں پہ واقعات ہوئے کیا ہیں. اب ہم کیا بولیں اپنے منہ سے, آپ شاہد خاقان عباسی صاحب کو سن لیجئے. آج وہ ایک ٹی وی پروگرام میں صاف صاف بتا رہے تھے کہ نہ صرف یہ کہ وہاں پہ بہت سے لوگوں کا خون ہوا, بلکہ جو ان کی ہلاکتیں ہونے کے بعد جو ان کی میتیں ہیں ان کو بھی واپس نہیں کیا جا رہا. اور ایک وہ اپنے جو علاقے کے بندے کی بتا رہے تھے کہ وہ گیا ہوا تھا, اس کو اتنی تکلیف انہوں نے پہنچائی ہے پولیس والوں نے کہ اس کو میت نہیں دے رہے تھے, اور اگر میت دینے کی بات ہوتی تھی تو اس کے اوپر وہ اتنی شرائط باندھ رہے تھے کہ آپ اس بارے میں انفارم نہیں کریں گے, آپ کوئی کارروائی نہیں کریں گے, آپ یہ لکھ کے دیں, آپ وہ لکھ کے دیں, اور اتنے انہیں جو ہے وہ پابندیاں دے کر اور پھر کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو وہ لاش واپس کریں گے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ اگر شاہد خاقان عباسی صاحب بات کریں, اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کئی ایسے لوگوں کی کہانیاں ہیں. میں حیران اس بات پہ ہو رہی تھی کہ آج مجھے یہ بھی خبر ملی کہ پنجاب حکومت عمران خان صاحب کے اوپر ایک اور مقدمہ پیکا کے تحت دائر کرنے جا رہی ہے, کیونکہ جی انہوں نے کل اپنی ٹویٹ میں یہ ذکر کیا کہ جی جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ پولیس تو کہہ رہی ہے کہ 4 ہیں, لیکن جو اور مظاہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 400 سے 600 تک بھی ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا جی انہوں نے یہ اشتعال انگیز بیان دیا ہے, لہٰذا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی, پیکا کے تحت جو ہے ان کے خلاف مقدمہ ہوگا.
اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ تو دونوں طرف کا ورژن دے رہے ہیں کہ جی پولیس یہ کہہ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے، اور اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، حقیقت سامنے آ جائے کہ بھی کتنی ایگزیکٹلی لاشوں کی تعداد ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کرتے، الٹا عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا رہے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ پیکا ایکٹ لگا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا، اگر عمران خان نے یہ بات کی ہے تو کیا صرف انہوں نے کی ہے یا وہ وہاں پہ موجود تھے کہ انہوں نے آ کے لوگوں کو بتا دیا اور پھر سب کو پتا چلا؟ وہی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر دعوے کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر آپ نے پیکا ایکٹ لگانا ہے تو جائیں جا کے سما نیوز پہ لگائیں، جنہوں نے وہ پورا پروگرام وہاں پہ کیا ہے، وہاں پہ جو عیدی کے رضاکار تھے اور جو وہاں پہ اینی شاہدین کے انٹرویوز چلے ہیں، وہ آپ دیکھیے کہ کتنی تعداد بتا رہے ہیں۔ پھر آپ کسی کے اوپر پیکا ایکٹ لگائیں، اور آپ جیل میں بیٹھا بندہ جو ایک ٹویٹ کرتا ہے، جو وہ تو خود دوسروں کی سنی سنائی بات کے اوپر بات کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے حقیقت جو ہے وہ بیان کی جائے، تو آپ اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے جو ہے وہ فیک نیوز پھیلائی ہے۔ تو یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات کو جھٹلائیں پھر آپ اور بتائیں کہ اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسی طرح کشمیر سے بھی ایک دو لوگوں کی میں فوٹیجز دیکھ رہی تھی جو اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ انہیں مشکل ہوئی میت وصول کرنے میں ایون، اور بہت سے لوگ اسی قسم کی جو باتیں ہیں وہ آف دا ریکارڈ ذکر کر رہے ہیں۔ میں نے بہت سی اس طرح کی یعنی مختلف لوگوں کے حوالے سنے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کسی نے یہ بات کی، کسی نے یوں کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ میں یہ نہیں کہتی کہ اتنی ہے اتنی ہے اتنی ہے، لیکن جتنی بھی ہوں، اگر آپ نے وہاں پہ کاروائی کی ہے تو پھر اس کو اون کرنے کا حوصلہ بھی رکھیں نا، پھر کہیں کہ ہاں بھائی ہم نے کی ہے کاروائی۔ آپ آ کے حوصلہ بھی نہیں کرتے، لوگوں کو ان کی لاشیں بھی وصول کرنے میں مشکلات ہو رہی ہیں، اور پھر آپ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو وہاں پہ پتہ نہیں کوئی پھول پھینکے تھے مظاہرین کے اوپر اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ تو یہ دیکھیے وہ بات کریں جو کہ کم از کم یقین تو جس کے اوپر بندہ کر سکے۔ لیکن بہرحال جی یہ معاملہ اب کافی جو ہے وہ آگے چلا گیا، خوف کی ایک فضا ہے، دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے پورے پنجاب میں، اور وجہ ان کی یہی ہے کہ جی جمعے کے بعد کوئی احتجاج نہ ہو، کوئی ہڑتال نہ ہو، اور کوئی اس سلسلے میں باہر نہ نکل سکے، کیونکہ ابھی تک جو رضوی برادران ہیں ان کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے جو بچے کچے ان کے کارکنان ہیں ویسے تو وہ اتنا خوف کا ماحول بنا دیا گیا کہ کوئی باہر ہی نہیں نکل رہا۔ ایون آپ اندازہ لگائیے کہ رضوی برادران کے لیے بازیابی کے لیے کوئی درخواست تک دائر نہیں ہوئی کہ وہ ان کی فیملی کی طرف سے، کوئی ان کی پارٹی کی طرف سے کہ جناب وہ بندے ہیں کدھر، ان کو بازیاب کیا جائے، انہیں ڈھونڈا جائے۔ تو 4-5 دن ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ ایک تو پتہ نہیں ہے، نہ کوئی پولیس بتا رہی ہے، نہ وہ خود کہیں سامنے آ رہے ہیں، اور نہ ان کی فیملی کوئی رجوع کر رہی ہے کہ ہاں بھائی ان بندوں کا پتہ چل سکے۔ تو یہ ساری سچویشن ایک بڑی غیر یقینی کی صورتحال کو جنم دے چکی ہے، جس کے بعد اب انہوں نے یہ جو ہے وہ مظاہرے پہ بھی پابندیاں لگا دی ہیں، باہر نہیں نکلنا، ہڑتال نہیں ہونے دینی۔ تو ایک عجیب سا ماحول ہے کہ جیسے کوئی بات کرتے ہوئے بھی پریشان ہے کہ جناب ہمارے اوپر کیا کاروائی ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی سچویشن ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔